9 तक 11 आठ। آئے ہم کلام خدا کو کھولتے ہیں اور ایمان کتاب اس کا پہلا باب اس کی 9 آیت مقدس سے لے کر 12 آیت کریمہ تک ہم تلاوت کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور اس کے جاتے وقت جب آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہ یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اس طرح گرائے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا۔ تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلہ پر یروشلم کو پھرے اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں وہ یعنی پترس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتلمائی اور متی اور حلفئی کا بیٹا یعقوب، شمعون زیلوتیس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے۔ کلام خدا پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ خدا کا بائبل قدس کے لیے زوردار تعریف۔ عید سعود تو گزر گئی ہے، لیکن اسی تعلق سے بائبل مقدس میں سے ہم سیکھتے ہیں۔ اگر چرچ اوپن ہوتے تو شاید وہ بڑے پروگرام ہوتے، لیکن خدا کی مرضی، ہم خدا کی مرضی کے تابع ہیں۔ صعود عربی کا لفظ ہے اور جس کا مطلب بلندی پر چڑھنا چاہیے۔ بائبل مقدس کے عظیم معجزات میں سے یہ تیسرا معجزہ ہے یسوع مسیح کا۔ پہلا اس کا مجسم ہونا، اور دوسرا خدا یسوع مسیح کی قیامت، اور یہ تیسرا معجزہ ہے صعود کا، اور چوتھا ہے آمد ثانی کا۔ یہ بڑا معجزہ جو ہے معجزوں میں سے یہ تیسرا ہے صعود کے تعلق سے۔ اور خدا یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، جو مجسم کلام ہے، وہ بچے کی صورت میں زمین پر آئے اور خدا کے کلام پاک کے مطابق انہوں نے اس خدمت کو جو زمینی خدمت تھی اسے پورا کیا۔ اور پھر بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ وہ جلالی اور فاتحانہ انداز میں جو ہے اپنے شاگردوں کے دیکھتے دیکھتے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ آمین۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ یہ صعود کا واقعہ جو ہے یہ کوئی چھپا ہوا واقعہ نہیں تھا، بلکہ دیدنی طور پر دیکھتے دیکھتے نہ یہ خواب تھی اور نہ رویا تھی، بلکہ بدنی طور پر، دیدنی طور پر، جلالی حالت میں، فاتحانہ انداز میں خدا کا کلام پاک کہتا ہے کہ اے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ زندہ ہونے کے بعد 40 روز تک جو ہے وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے، اور ان سے مل کر ان کو ایک حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جانا، اور اس وعدے کے منتظر رہنا جس کا ذکر تم مجھ سے پہلے بھی سن چکے ہو کہ تھوڑے دنوں کے بعد تم روح القدس پاؤ گے، اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ اس سے یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے۔ خدا یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد بند در و دیوار سے گزر جاتے، اپنے شاگردوں کے ساتھ فیلوشپ کی، راستہ چلنے والوں کے ساتھ چلے، اور پھر ان سے مل کر کہا ہے بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے، پھر روٹیاں مچھلیاں کھلائیں۔ اور کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح
ایک دم کیوں نہیں چلے گئے؟ اس کا بھی ایک بڑا ریزن تھا، ڈیٹیل کے ساتھ آج نہیں بات ہوگی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سسٹر نیلم جو ہیں ان کے والد صاحب خدا میں سو گئے ہیں، تو ویسے بھی 1 گھنٹہ ہے یہ عبادت کی ٹائم کا، تو اس میں بھی ہم بہت کچھ سیکھ جائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ وہ بزرگ تھوڑا سا بیمار ہوئے، ابھی ہاسپٹل پہنچے، انہوں نے جواب دے دیا کہ آپ سول ہاسپٹل میں لے جائیں، تو وہاں پر بھی نہیں پہنچے اور خدا میں سو گئے۔ ان کی صحت سے لگتا تھا کہ ابھی ان کا کوئی وقت نہیں، لیکن وقت مقرر ہے، اس کو خدا جانتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی دکھ کی بات ہے، خدا اس خاندان کو تسلی دے۔ اسی لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، آمین۔ کیا رہنا چاہیے؟ تیار رہنا چاہیے۔ اور بیٹا یاد رکھیں، تیار وہی رہتے ہیں جو خدا کے گھر کے لیے تیار رہتے ہیں۔ زندگی میں اسٹوڈنٹ لائف میں 2 طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ کب چھٹی کا وقت آ جائے، کیا کب چھٹی کا وقت آ جائے، وہ آج اسکول میں نہیں جانا، انہوں نے بڑا چاہ جاندہ ہے۔ تو کچھ انج دے اسٹوڈنٹ ہوندے نے جدوں انہوں نے پتہ لگتا ہے کہ آج چھٹی ہے تو انہوں نے چہرے تے افسردگی چھا جاندی، انہوں دا دل ایجوکیشن نہ لگیا۔ یہاں پر لائق اور نالائق ہونے کی نشانی ہے۔ جو لائق ترین اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر صرف یہی بات ہوتی ہے کہ کیا کریں اسکول سے چھٹی نہ ہو، ان کا دل وہاں پہ لگا ہے۔ اور زندگی میں 2 طرح کے ممبر ہوتے ہیں چرچ کے بھی، ایک تو کوئی نہیں تھے موج والی نہیں، تو کچھ اندے نے ہائے کیوں نہیں لگے۔ یہاں پر آپ کی تیاری ہے، آمین۔ آپ تیار رہیں ہر وقت، بلانے والا کب آپ کے دروازہ پر دستک دینا میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہاں پر بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا یسوع مسیح دیکھتے دیکھتے، جو خدا کے خادم نے پڑھا کہ وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور جب شاگرد آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو وہاں پر کون آ گئے؟ فرشتے آ گئے۔ انہوں نے کہا ہے گلیلی مردو، جس یسوع کو تم نے آسمان پر جاتے دیکھا ہے اسی طرح اسے آتے بھی یہاں پر دیکھو گے۔ ہاللیلویہ، آمین۔ یہ ہمارے لیے بڑے پراؤڈ کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ آسمان پر گئے، پر جانے سے پہلے وہ مرے، موئے، دفن ہوئے، آخر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور زندہ ہو کر، مر کر زندہ ہو کر اپنے شاگردوں کو ٹیچ کیا، تسلی دی، حکم دیا کہ ساری خلا کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو اور قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ نے وہ نجات پائے گا۔ نجات کے کام کو ارشاد اعظم کے بعد اپنے شاگردوں کے دیکھتے دیکھتے میرے عزیزو خدا یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے، یعنی صعود فرما گئے۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہمارے لیے تو بڑے فخر کی بات ہے کہ جتنے آئے اور ہوئے اور دفن ان کی قبریں آج بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن یہ بات ہستی ہے جو پیدا ہوئے الگ طریقے سے، ہوئے دفن ہوئے، آخر مردوں میں سے جی اٹھے۔ آمین۔ اور پھر یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، منادی کی، شاگردوں کے ساتھ باتیں کی، اور تھوڑی دیر اس لیے بھی کی تاکہ لوگوں کے اندر سے شک جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ جو خدا یسوع مسیح نے اعلان کیا کہ ابن آدم مصلوب ہوگا، غیر اقوام کے حوالہ کیا جائے گا، وہ پورا ہوا۔ وہ دکھ اٹھائے گا، مرے گا، یہ موت سے پہلے خدا یسوع مسیح نے کہہ دیا۔ تو کیا جی اٹھنے کا مقصد جو تھا، جی اٹھنے کا جو کلام تھا، یہ بھی تو پورا ہونا تھا۔ اور میں کہتا ہوں توما نے شک کیا، لیکن آج ہم
دلیل کے ساتھ کہتے ہیں کہ توما کو خدا یسوع مسیح نے توما کو بھی کہا کہ توما دیکھ میں تیرا خداوند جی اٹھا ہوں، دیکھیے میرے زخم، یہ بصری اور یہ سنتے اور دیکھتے ہی توما جو ہے وہ مقدس توما خدا یسوع مسیح کے قدموں میں گر پڑے۔ اور کبھی کبھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں، اگر توما کے اندر شک آیا تھا کہ پوری دنیا میں شک نکل جاتی، کسی کے اندر شک کی نہ رہے کہ یسوع زندہ ہے یا مردہ۔ اور بائبل کہتی ہے ایک آدمی کی بات نہیں ہے، دو کی بات نہیں، بلکہ سارے کے سارے شاگرد وہاں پر موجود تھے۔ یہی تو مضبوطی تھی، اسی لیے وہ الٹے صلیبوں پر لٹے گئے، اس لیے ان کے سر قلم ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہی بادشاہ ہے، وہ آئے، دفن ہوئے اور جی اٹھے ہیں، ہماری آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے آسمان پر اٹھا لیے۔ ایمان یہ ہے کہ روز محشر کو زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے وہ پھر آئیں گے۔ آمین۔ اور صعود کی تعلیم جو ہے وہ پاک نوشتوں میں دی جاتی ہے۔ ایک ایک حوالہ پڑھتے ہیں پھر آمین کرتے ہیں۔ یہ پیشن گوئی زبور کی کتاب 68 چیپٹر ہے، یہ صرف نئے عہد نامے میں بھی نہیں ملتی۔ زبور 68 18 آیت، شاباش۔ تو نے عالم بالا کو صعود فرمایا، تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا، تجھے لوگوں سے بلکہ سرکشوں سے بھی ہدیے ملے، تاکہ خداوند ان کے ساتھ رہے۔ آمین آمین۔ ہم نے پڑھا ہے تو نے عالم بالا کو کیا کیا؟ صعود فرمایا، اور تو قیدیوں کو بھی ساتھ لے گیا۔ ہاللیلویہ آمین، تھینک یو۔ اور دوسرا حوالہ جب ہم زبور 110 کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تم میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ صعود کے بعد وہ باپ کے دہنے ہاتھ جا بیٹھے ہیں، اور اسی بات کو ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کے 9ویں باب کی 51 آیت میں پڑھتے ہیں۔ لیکن جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم کو جانے کو قبر باندھی، اور مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا خدا کے منصوبے میں تھا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی ہم 5 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھے اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا۔ آمین۔ اس کا مطلب ہے خدا یسوع مسیح نے پہلے بتا دیا تھا کہ میں مروں گا، جی اٹھوں گا، اور پھر دیکھتے دیکھتے اوپر آسمان پر چلا جاؤں۔ زبور کی کتاب میں کہا گیا ہے، یوحنا کی انجیل میں کہا گیا ہے، اور مقدس لوکا کی انجیل میں کہا گیا، اور میں اور آپ مر جاتے ہیں تو ہمیں علم نہیں ہوتا اس کے بعد کیا ہوگا، لیکن خدا کا بیٹا ایک الگ عظیم ہستی ہے، ان کو علم ہے۔ آمین۔ اپنی موت کا علم ہے، اپنی مصلوبیت کا علم ہے، اور اپنے جی اٹھنے کا علم ہے، اور پھر آسمان پر جانے کا بھی علم ہے۔ آمین۔ منادی کرتے کرتے یہ ساری باتیں اپنے شاگردوں پر آشکارا کر دیں، اور اسی بات کو جب ہم یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 28ویں آیت میں بھی پڑھتے ہیں تو لکھے میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ ان کو علم تھا کہ میں نے اپنے باپ کے پاس جانا ہے۔ اور پھر ایک اور حوالہ پڑھتے جب یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب کی 17ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا یسوع نے اس سے کہا کہ مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہے کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ پرانے عہد نامہ میں بھی صعود کا ذکر کیا گیا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے بھی اس صعود کی تعلیم دی ہے، اور اس نے موت، دفن اور جی اٹھنے کے بعد ان باتوں کو جو شاگرد نہیں سمجھے تھے خدا یسوع مسیح نے خود ان سے بیان کر۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور بائبل مقدس یہ بڑی خوبصورت بات بتاتی ہے کہ یسوع مسیح مرنے کے بعد 40 روز تک اپنے شاگردوں کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ چند آیات کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں خدا کے کلام پاک میں سے۔
ہم پڑھتے ہیں جب ایمان کی کتاب اس کے پہلے باب کی 30 آیت کو، تو لکھا اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا یسوع مسیح نے بڑی تسلی کے ساتھ اپنے شاگردوں کے ساتھ بات کی، کلام کیا۔ ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں، کتنے دن ہے؟ یہاں پر ہم نے کتنے دن پڑھا ہے بھائی؟ 40 دن۔ ایک دن نظر یا 40 دن پراپر نظر آتے رہے، شاگردوں کے ساتھ باتیں کرتے رہے، اور پھر بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ انہیں خدا کی بادشاہی کی باتیں وہ کہتا رہا۔ اور صوت کا انداز کتنا خوبصورت ہے، جب ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 51 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جب انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔ ہاللیلویا۔ اپنے شاگردوں کو برکت دیتے دیتے انداز کیا تھا؟ اپنے شاگردوں کو برکت دیتے دیتے اس طرح آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ آج دنیا فضاؤں میں سفر کرتی ہے، کبھی جہازوں میں، چاہے وہ کریش ہو جائے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، پچھلے دنوں بھی ہمارا ایک FBI کا جہاز جو ہے وہ کریش ہو گیا ہے۔ کون جانتا تھا؟ ابھی ہم نے اڑان بھری ہے، سلامتی سے اتریں گے بھی یا نہیں، یہ لیکن خدا جانتا ہے۔ اور میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ وہ ہر جگہ پہ معجزے کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور وہاں پر بھی جہاز میں سے بھی 2 مسافر بچ گئے۔ اس جگہ پہ جہاز گرا، لیکن کون جانتا ہے کس کی حد کہاں پہ آ جائے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی اس لائق زندگی گزارے کہ ہم بھی سعود آسمانی میں شامل ہو جائیں۔ ہاللیلویا۔ کتنا خوبصورت انداز تھا، دیکھتے دیکھتے خدا یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیا۔ پہاڑ کے اوپر شاگرد سامنے ہیں، شاگردوں کو برکت دے رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے اس طرح آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اور اسی تعلق سے خدا کا بندہ پالوس بھی بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں۔ افسیوں پہلے باب کی جب 20ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر یہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے باپ کے دائنی طرف ہے، جو اس نے مسیح میں جب اس نے مردوں میں سے جلا کر اپنی دائنی طرف آسمانی مقاموں میں بٹھایا۔ اس کا مطلب ہے وہ آسمانی مقام پر ہے۔ آمین۔ اور بہت کچھ کہا جائے تو کم ہے، لیکن آگے میرے پاس ایک لمبا مضمون ہے۔ خدا یسوع مسیح اس لیے گئے تاکہ وہ ہمارے لیے آسمانی مقاموں کو تیار کرے۔ آمین۔ باپ کے پاس جا کر میرے اور آپ کے لیے جگہ تیار کرے، میری اور آپ کی شفاعت کرے۔ ہاللیلویا۔ اور وہ ہمیں ویلکم کرنے کے لیے بھی آسمان پر موجود ہے۔ آمین۔ میری گال سنو، اللہ کا جنہ مرضی خطرناک ہوئے، بندے دا اپنا کو وڈا وڈیرا ہوتے ہوتے بندہ دا نہیں میرا اپنا ہے وے، انجی گل ہے کہ آسمانہ ہوتے بھی میرا تے تو اپنا جدا نا یسوع مسیح ناصر۔ آمین۔ کہ جدو پہلے موجود نے تو سانو دلیری نہ پھر اترتا سفر کرنا چاہیے نا، دلیر ہو کر وفاداری سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم اپنے باپ کے پاس چلے جائیں۔ خدا مجھے اور آپ کو برکت دے، اور خدا آپ کو محفوظ رکھے، آپ کی سلامتی ہو۔ خدا آپ کو